الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب سے ہم نے فعل والا حصہ شروع کیا ہے اس کورس کا، تب سے ابھی تک ہم فعل ماضی کی بات کر رہے ہیں۔ بنیادی فعل کی تعریف سمجھنے کے بعد ہم نے سیکھا تھا کہ فعل تین قسم کا ہوتا ہے، ایک فعل ماضی ہے، دوسرا فعل مضارع ہے، تیسرا فعل امر ہے۔ تو امر تو ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے، دوسرے نمبر پہ آئے گا فعل مضارع، جس میں فعل حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے۔ اور پہلے ہم نے شروع کیا ہے فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، اور اس کی ہم نے بیسک جو شکل ہے وہ سیکھ لی ہے، سادہ جو شکل ہے فعل ماضی کی۔ پھر اس سے متعلق تھوڑی چیزیں جو جڑی ہوئی ہیں وہ بھی ہم نے سیکھی ہیں۔ پھر ہم نے پچھلے لیسن میں فعل ماضی مجہول یعنی پیسو وائس، عموماً تو ایکٹیو وائس ہی ہوتا ہے، معروف جس کو کہتے ہیں فعل ماضی معروف، لیکن بعض اوقات ہمیں فعل ماضی مجہول یعنی پیسو وائس کی ضرورت پڑتی، تو لہٰذا ہم نے اس کی پہچان بھی سیکھی کہ فعل ماضی معروف سے مجہول کیسے بنایا جاتا ہے، اور ویسے فعل ماضی مجہول کی پہچان کیا ہے۔ کیونکہ ہمارا ٹارگٹ تو قرآن پاک کو سمجھنا ہے، تو اس میں بھی چونکہ بعض آیات، بعض جملے فعل ماضی مجہول کے ہوتے ہیں، تو پچھلے لیسن میں ہم نے فعل ماضی مجہول سمجھا۔ آج ہم فعل ماضی سے متعلق ہی فعل ماضی کے جملوں کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ اضافی چیزیں سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم فعل مضارع کی طرف جائیں، وہ بعد میں آئیں گے ہم اس طرف، پہلے ہم فعل ماضی سے متعلق کچھ اور چیزیں جو چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں آج کے ہمارے لیسن میں وہ شامل ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو لیسن فعل ماضی کا بنیادی جو فعل والے حصے کا چھٹا لیسن ہے۔ ویسے تو ہم تقریباً 35-36 لیسن کر چکے ہیں اس کورس کے، لیکن فعل والے حصے کا یہ لیسن نمبر 6 ہے، اور اس میں 3 موضوعات ہیں جو آج ہم نے سیکھنے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا موضوع ہے وہ ہے کہ جی جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول بطور مرکبات۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ ہم فعل سے بھی واقف ہیں، فاعل سے بھی واقف ہیں، مفعول سے بھی واقف ہیں۔ یہ تینوں چیزیں جملہ فعلیہ کے اندر ہوتی ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ تو فاعل جو ہے ابھی تک ہم نے جو سیکھا وہ عام طور پر اکیلے تو اسم کے طور پر ہوتا ہے، اسی طرح مفعول بھی اکیلے اسم کے طور پر۔ مثلا اگر ہو کہ جی احمد نے کھانا کھایا، تو اب احمد ایک اسم ہے اور کھانا دوسرا اسم ہے، ایک فاعل ہے، احمد فاعل ہے، اور کھانا جو ہے طعام جو ہے وہ مفعول ہے، دونوں واحد اسم کی شکل میں ہیں۔ اور کھانے کا عمل جو ہے اکلا، وہ فعل کہلائے گا۔ تو اس میں فاعل اور مفعول دونوں واحد اسم کے طور پر آئے ہیں۔ لیکن ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرکبات بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ اسماء مل کے ایک معنی دیتے ہیں، تو اس میں مختلف قسم کے مرکبات ہیں۔ ایک تو مرکب تام ہم نے پڑھا تھا، یعنی مکمل مرکب، وہ ہوتا ہے جو با معنی جملہ ہوتا ہے مکمل۔ اور دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی اسم کے حصے میں، مرکب کی دوسری قسم تھی مرکب ناقص، یعنی ایسا مرکب جو مکمل جملہ نہیں ہوتا، لیکن ایک سے زیادہ اسماء مل کے کوئی ایک مرکب ہوتا ہے جو ایک بامعنی تو ہوتا ہے لیکن وہ پورے جملے کی شکل نہیں ہوتی۔ اور مرکب ناقص میں ہم نے پھر 4 اقسام کے مرکبات پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری، یہ 4 ہم نے پڑھے تھے۔ تو آج آپ ذرا اپنے ذہنوں پہ زور دیں تو وہ چیزیں دوبارہ ذہن میں لائیں، کیونکہ ہم ان کے متعلق دوبارہ سے بات کرنے لگے ہیں اب جملہ فعلیہ کے حوالے سے۔ تو مرکب ناقص
اس کے اندر مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور مرکب اضافی، یہ فاعل اور مفعول کے طور پر بھی ناقص ہیں. ایک مرکب توصیفی، دوسرا مرکب اشاری اور تیسرا مرکب اضافی. آپ کو یاد ہوگا مرکب توصیفی وہ ہے جس میں کسی ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، جیسے اچھا لڑکا، ٹھیک ہے، یا لمبی بلڈنگ، ٹھیک ہے، لمبی سڑک، یا کالا کپڑا. تو یہ ایک اسم ہے اور دوسرا اس کی صفت ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہوتا ہے. اسی طرح مرکب اشاری کیا ہوتا ہے، جس میں ایک اسم ہوتا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکا، یہ لڑکیاں، وہ ڈاکٹر، تو یہ مرکب اشاری بن جاتا ہے. مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، جس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں، کہ یعنی ایک چیز ہوتی ہے جس کو نسبت دی جاتی ہے اور جس سے نسبت دی جاتی وہ دوسرا اسم ہوتا ہے. جیسے لڑکے کی کتاب، تو اب کتاب کو نسبت دی گئی ہے لڑکے سے، تو یہ ہے مرکب اضافی. تو یہ تین قسم کے جو مرکب ناقص ہیں، ان کو اب فاعل کے طور پر بھی استعمال کرنا ہے ہم نے اور مفعول کے طور پر بھی. یعنی جملے کے اندر ممکن ہے نا کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ میں کہوں لڑکے نے کتاب پڑھی، ٹھیک ہے، تو اب یہ لڑکا ہو گیا فاعل اور کتاب ہوگی مفعول، تو یہ دونوں سنگل ہیں، واحد اسم میں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ احمد نے لڑکے کی کتاب پڑھی. اب احمد تو سنگل ہے لیکن لڑکے کی کتاب مفعول ہو گیا، تو وہ اب لڑکے کی کتاب مرکب اضافی کے طور پر مفعول آ گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح فاعل جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے مرکب. اگر ہم کہہ دیں کہ احمد کے باپ نے اچھی کتاب پڑھی، ٹھیک ہے، اب احمد کا باپ یہ مرکب اضافی ہو گیا جو کہ فاعل ہے، اور ایک اچھی کتاب پڑھی تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا، تو یہ مفعول بن گیا. تو اس طرح سے مرکبات بھی فاعل اور مفعول ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس کا استعمال بھی آنا چاہیے. اچھا، یہ تو ہو گئے تین قسم کے مرکبات ناقص، مرکب توصیفی، اشاری اور اضافی. ایک چوتھا جو ہے وہ مرکب جاری ہے. مرکب جاری آپ کو یاد ہوگا کیا ہوتا ہے کہ حرف جار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی، ہم نے پڑھے نا، الا، علا، من، ٹھیک ہے، با. تو اس طرح کے مرکب یہ ہوتے ہیں حروف جارہ، یعنی ایسا حرف جو کسی اسم کے ساتھ جب ملتا ہے تو اس اسم کو مجرور کر دیتا ہے، جری حالت میں لے جاتا ہے. تو وہ جو مرکب جاری ہے یہ فاعل یا مفعول کے طور پر نہیں آئے گا بلکہ متعلق کے طور پر آئے گا. متعلق بھی آپ پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ کہ جملے کے اندر، جیسے جملہ اسمیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک خبر ہوتی ہے اور ایک مبتدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اضافی چیز جو ہوتی ہے وہ متعلق ہوتا ہے اس جملے کا. اسی طرح جملہ فعلیہ میں بھی فعل، فاعل، مفعول تینوں چیزوں کے علاوہ کچھ اضافی چیزیں آتی ہیں تو وہ متعلق کہلاتے ہیں. تو متعلق میں مرکب جاری بھی ہو سکتا ہے، یعنی ویسے تو کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن مرکب جاری یعنی حرف جار اور اس کے ساتھ کوئی اسم جڑا ہوا ہو تو وہ مرکب جاری ہے، تو وہ متعلق کے طور پر آ سکتا ہے. تو یہ چار مرکب ناقص جو ہیں، یہ ان کا اب استعمال ہم دیکھتے ہیں کیسے ہوگا. ابھی آپ یہ پہلی مثال ہے، اس جملے پہ غور کریں. یہ لکھا ہوا ہے کتبہ الطالب الجدید. اب اس پہ غور کریں، ہم نے ڈھونڈنا کیا ہے کہ فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے اور متعلق کیا ہے. اب اس میں دیکھیے کتبہ کیا ہے، وہی فاعلہ کے وزن پہ ہے، یعنی اس نے لکھا، یہ فعل ہو گیا. پھر کیا ہے الطالب، یعنی طالب علم، اسٹوڈنٹ، تو یہ فاعل ہے. کیوں، کیسے پتا چلا کہ یہ فاعل ہے؟ یہ رفعی حالت میں الطالب. تو الجدید، جدید کہتے ہیں نئے کو، تو اب الطالب الجدید. اب آپ ذہن میں لائیں کہ ہم نے مرکب توصیفی جو پڑھا تھا اس کی جو شرائط تھیں اس کے مطابق یہ الطالب الجدید مرکب توصیفی بن رہا ہے، یعنی نیا طالب علم ہے جو کہ نیا ہے، ابھی نیا کلاس اس نے جوائن کی ہے، تو لہذا اس کو اس لیے کہا گیا الطالب الجدید، نیا طالب علم. تو یہ بن گیا فاعل
ایسے مل کے، یعنی دو جو اسماء ہیں الطالب الجدید، یہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ یہ دونوں مل کے ایک معنی دے رہے ہیں، جس کا مطلب بن رہا ہے نیا طالب علم۔ تو یہ فاعل ہوا، اس نے فعل کیا کیا ہے؟ کاتبہ، لکھا، نئے طالب علم نے لکھا۔ یہ آگے ترجمہ دیکھیے، تو اس میں کاتبہ فعل ماضی ہو گیا اور الطالب الجدید مرکب توصیفی ہے جو کہ فاعل بن کر آیا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی ہم نے فاعل میں مرکب کا استعمال دیکھ لیا۔ اگر ہوتا کاتبہ طالب تو ہم کیا کہتے؟ طالب علم نے لکھا، یہ اس کی سادہ حالت ہے، لیکن اب فاعل مرکب کے طور پر آ گیا۔ اگلا جملہ دیکھیے، ضربت بنت طویلۃ ولدن صغیرا۔ جس طرح اوپر والے جملے میں دو حصے تھے نا، اسماء تو تین تھے، کاتبہ، الطالب الجدید، لیکن الطالب الجدید مرکب ہے اور کاتبہ فعل ہے، دو چیزیں ہوں گی۔ اب اس جملے میں دیکھیے کہ ضربت یہ فعل ہے، اس نے مارا، یعنی مؤنث نے۔ ضربہ مذکر کے لیے ہوتا ہے تو ضربت مؤنث کے لیے، تو ضربت فعل ہو گیا۔ اس کے بعد بنتن ایک لڑکی، لیکن اس کے ساتھ ہے طویلۃن، یعنی لمبی لڑکی، قد کے لحاظ سے یعنی زیادہ قد والی کوئی لڑکی ہے جس نے مارا۔ ضربت بنتن طویلۃن، یہاں تک بات بھی روک سکتے ہیں کہ جملہ بن گیا، لیکن اس میں مفعول نہیں ہے کہ کس کو مارا۔ آگے دیکھیے، ولدن صغیرن، ایک چھوٹے لڑکے کو۔ اب ہمیں کیسے پتا چلا؟ فعل تو چلو واضح ہو گیا، ضربت یہ تو فعل ہو گیا، اس نے مارا، یعنی ایک مؤنث نے مارا، لیکن بنتن طویلۃن اور ولدن صغیرن، کچھ یاد آپ کو آ رہا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس میں فاعل کون ہے اور فعل مفعول کون ہے؟ ہم نے دیکھا تھا، طے کیا تھا یہ قاعدہ کہ جو رفعی حالت میں ہوگا اسم وہ فاعل ہوتا ہے اور جو نصبی حالت میں ہو وہ مفعول ہوتا ہے۔ تو بنتن طویلۃن رفعی حالت میں ہونے کی وجہ سے فاعل ہے اور ولدن صغیر میں ہونے کی وجہ سے مفعول ہے۔ تو اب آپ نے کیا دیکھا کہ بنتن طویلۃن ایک مرکب ہے، یعنی مرکب توصیفی ہے، یعنی ایک لڑکی ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ طویلۃن، یعنی وہ لمبے قد کی ہے۔ اور جو مفعول ہے وہ بھی مرکب توصیفی ہے، وہاں کیا ہے؟ ولدن موصوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ صغیرن، کہ وہ چھوٹے قد کا ایک لڑکا ہے۔ اچھا، تو یہ مرکب توصیفی فاعل کے طور پر بھی آ گیا اور مفعول کے طور پر بھی آ گیا۔ اچھا، اگلے جملوں کی طرف چلتے ہیں جی۔ یہ ہے ذابحہ المسلمون البقرہ واکلوا لحمہا۔ اب اس میں دیکھیں تو یہ 5 حصے ہیں اس جملے میں، بلکہ اگر واو کو الگ تصور کر لیں تو پھر یہ ایک چھٹا حصہ بن گیا۔ تو ذابحہ تو ہو گیا فعل، ٹھیک ہے، یہ تو واضح ہے، اور المسلمون یہ اب رفعی حالت میں ہے نا، تو یہ فاعل بن گیا۔ ذابحہ المسلمون، مسلمانوں نے ذبح کیا، کیا ذبح کیا؟ البقرۃ، گائے کو، یہ مفعول ہے نا کیونکہ البقرۃ نسبی حالت میں ہے، تو مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا، یہ تو ہو گئے، فعل بھی آ گیا اس میں، فاعل بھی آ گیا، مفعول بھی آ گیا۔ پھر آگے یہ جو واو ہے نا، یہ جو ہے نا واو عطف کہلاتا ہے، یعنی جو دو جملوں کو جوڑے گا، یعنی ایک جملے کے اندر دو چھوٹے چھوٹے جملے ہوں تو ان کو جو جوڑنے والے، جس میں ہم اردو میں اور انگلش میں اینڈ استعمال کرتے ہیں، یہ اس کا متبادل عربی میں کیا ہے؟ واو، ٹھیک ہے، واو کے اوپر زبر، تو یہ حرف عطف کہلاتا ہے واو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اکلو، فعلو کے وزن پہ، ان سب نے کیا، تو اکلو ان سب نے کھایا۔ آگے والی چیز جو ہے وہ زیادہ قابل غور ہے، لحمہا۔ اب اس میں دیکھیے دو چیزیں جوڑ کے لکھی ہیں، دو
اسم ہیں جو مرکب کی شکل میں ہے. لہما ہا، لہم ہوتا ہے گوشت اور ہا ہوتا ہے اس کا، تو ہا مؤنث کے لیے آتا ہے، تو یہ بقرہ کی طرف ہے اس کا اشارہ، اس کا تعلق بقرہ سے ہے یعنی گائے سے ہے کہ اس کا گوشت. ذابح المسلمون البقرہ، مسلمانوں نے گائے ذبح کی، وَأَكَلُوا لَحْمَهَا، اور اس کا گوشت کھایا. تو ذابحہ بھی فعل ہے، اکلو بھی فعل ہے، یہ واحد کے لیے ہے کیونکہ یہ شروع میں آیا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ جب جملہ فعلیہ جو ہے وہ فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اگر جب فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہو تو پہلا فعل واحد کی شکل میں ہی آتا ہے، چاہے آگے فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو. تو المسلمون جمع ہے لیکن ذابحہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب بیچ میں جب آیا اکلو، ان سب نے کھایا، چونکہ مسلمون ہے نا جمع، تو اسی حوالے سے اکلو، اکلا نہیں آیا. ایک ہوتا تو اکلا اور دو ہوتے تو اکلا، اور جمع ہے تو اکلو، تو سب نے کھایا. کیا کھایا؟ لحمہا. اگر خالی گوشت کی بات ہوتی تو پھر ہوتا لحمن، ٹھیک ہے، گوشت کھایا. لیکن لحمہا، اس کا گوشت کھایا، کس کا؟ گائے کا. تو یہ ہا مؤنث کی وجہ سے، گائے کی وجہ سے آیا. ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہو گیا. تو اس میں مرکب کون سا ہے؟ اس میں صرف آخری جو ہے نا حصہ لحمہا، یہ مرکب ہے. اس میں لحم اور ہا مل کے یعنی اس کا گوشت. تو مفعول جو ہے وہ آیا ہے مرکب اضافی کے طور پر، لحمہا، اس کا گوشت. تو یہ مرکب اور مضاف اور مضاف الیہ بن کے آئے ہیں، لحم اور ہا. اچھا اگلا جملہ دیکھیے، اس میں کیا ہے؟ دخل زید وحامد فی الغرفۃ واکل الطعام. اب دیکھیے اس میں بھی کافی سارے الفاظ ہیں جو مل کے جملہ بنا ہے. کیا کیا ہے اس میں؟ دخلا تو سمپل ہے، فعلا دخلا فعل ہو گیا کہ وہ داخل ہوا. کون داخل ہوا؟ زید و حامد، یعنی یہ دونوں، یہ زیدن ہے ایکچولی، دال کے اوپر تنوین ہے. تو زیدن و حامدن، زید اور حامد داخل ہوئے. کہاں داخل ہوئے؟ فی الغرفۃ، فی الغرفۃ. اب یہ ہے مرکب یہاں پہ، فی الغرفۃ، فی ہے حرف جار اور الغرفۃ یہ اس میں مجرور ہے، یعنی فی کی وجہ سے، ورنہ کیا تھا؟ الغرفۃ ہوتا. لیکن یہ غرفتی کیوں ہے؟ فی کی وجہ سے، فی ساتھ لگا ہے نا حرف جار، تو اس نے الغرفۃ کو الغرفتی کر دیا، جر دے دیے. تو فی الغرفۃ، کمرے میں یا کمرے کے اندر. تو یہ ایک مرکب بن گیا. کون سا مرکب؟ مرکب جاری. ہم نے ابھی شروع میں کیا پڑھا تھا کہ مرکب ناقص جو ہے مرکب، اس میں ایک تو ہے مرکب توصیفی، ایک ہے مرکب اشاری، ایک ہے مرکب اضافی. یہ تینوں جو ہیں یہ فاعل یا مفعول کے طور پر آتے ہیں جملے میں. لیکن جو مرکب جاری ہے وہ جملے میں متعلق کے طور پر آتا ہے، جیسے کہ اس جملے میں آیا ہے. تو فی الغرفۃ مرکب جاری ہے جو متعلق کے طور پر آیا، یعنی زید اور حامد کمرے میں داخل ہوئے. تو اب یہ کمرہ جو ہے نا وہ ایز سچ مفعول کے طور پر نہیں ہے، ویسے تو وہ اس پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ فی جو لگا نا اس کی وجہ سے یہ مرکب بن گیا. تو اب اس کو ہم مفعول نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے متعلق. اچھا آگے جو ہے نا واو تو وہی ہو گیا حرف عطف یعنی اینڈ کے معنوں میں. تو آگے اگلا حصہ کیا ہے جملے کا؟ اکلا، یہ پھر فعل ہے. اکلا دو کے لیے ہوتا ہے نا، دونوں نے کھایا. تو یہ چونکہ زید اور حامد دو شخص ہیں نا، تو اب انہوں نے کیا کھایا؟ الطعام، کھانا. یہ الطعام نسبی حالت میں ہے نا، تو یہ ہو گیا مفعول. تو زید اور حامد کمرے میں داخل ہوئے اور ان دونوں نے کھانا کھایا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا چیز ہے خاص ہمارے لیے؟ فی الغرفۃ، یہ مرکب جاری جو ہے یہ متعلق کے طور پر یوز ہوا ہے. اچھا اگلی مثال دیکھیے، نصرہ ابن زید حامدن. اب اس میں تین حصے ہیں، ویسے تو چار الفاظ نظر آ رہے ہیں، لیکن ابن زیدن یہ ایکچولی دال کے نیچے دو زیر ہونی چاہیے. ابن زیدن، زید کا بیٹا. تو یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. ابن بیٹا ہے، اس کی نسبت ہے زید کے ساتھ، یعنی وہ اس کا بیٹا ہے. تو زید کا بیٹا، تو ایسے کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ بن کے مرکب اضافی بنتا ہے. تو ناصرہ تو ہو گیا فعل، ابن زیدن یہ بن گیا فاعل. مدد کی زید کے بیٹے نے، کس کی؟ حامدن،
یہ مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے. نصرہ فعل، ابن زیدن فاعل اور حامدن مفعول، ٹھیک ہے. تو زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی. یہاں پہ مرکب کیا ہے؟ ابن زیدن. یہ مرکب اضافی ہے جو کہ فاعل بن کر آیا ہے یہاں، ٹھیک ہے جی. ان مثالوں سے آپ کو امید ہے کہ یہ جو فاعل اور مفعول کے طور پر جو مرکب استعمال ہو رہے ہیں ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. کچھ مثالیں اور ہیں، یہ دیکھیے اگلے پیج پہ 3 مزید مثالیں اسی سلسلے میں. نصرت ابن زید. اب دیکھیے ایک تو ہو گیا نصرت، یہ فعل ہو گیا. تو ابن زیدن یہ کیا ہے؟ ابنا ہے. اچھا پیچھے کیا تھا؟ ابنو زیدن تھا. ابنو زیدن، زید کے بیٹے نے مدد کی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ نصرتا. اچھا یہ نصرت نہیں ہے، میں وہ پہلے غلط پڑھ رہا تھا، یہ ہے نصرتا، تا کے اوپر زبر ہے. تو نصرتا فعل ہو گیا اور ابن زیدن یہ مفعول ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ابن زیدن ہے نسبی حالت میں، نون کے اوپر زبر ہے نا، تو یہ نسبی حالت بن جائے گی ابن زیدن. زیدن جو جری حالت میں ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ جری حالت میں ہوتا ہے. تو ہم نے پہلے ایسا جو مضاف ہے نا وہ دیکھنا ہے. ابنا، ابنو ہوگا تو رفعی حالت ہے، ابنا ہے تو نسبی حالت ہے، اور اگر ابنی ہوتا تو پھر جری حالت ہوتا. تو یہ ابنا نسبی حالت میں، لہذا یہ مفعول ہے. تو نصرتا، نصرتا کیا ہوتا ہے؟ فعلتا، تو نے کیا. نصرتا تو نے مدد کی، کس کی؟ ابن زیدن، زید کے بیٹے کی. تو تم نے زید کے بیٹے کی مدد کی. تو اس میں نصرتا ہو گیا فعل، ابن زیدن مفعول جو کہ مرکب ہے، مرکب اضافی مفعول بن گیا ہے یہاں. آگے دیکھیے جی. دارابا حاضل ولد ابن زیدن. دارابا اس نے مارا، کس نے مارا؟ حاضل ولد. اب یہ کیا ہے؟ رفعی حالت میں ہے اور فاعل ہے اور یہ مرکب ہے. حاضل ولد یہ مرکب اشاری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ اس میں اشارہ ہے حاضا. آگے کیا ہے؟ ابن زیدن، یہ نسبی حالت میں ہے تو یہ بھی مرکب ہے. یہ مرکب اضافی ہے یہ والا، اور یہ والا مرکب اشاری ہے. تو فاعل مرکب اشاری ہے، مفعول مرکب اضافی ہے. تو اس لڑکے نے زید کے بیٹے کو مارا. تو فعل، فاعل، مفعول، فاعل اور مفعول دونوں مرکب کی شکل میں. آخری مثال اس سلسلے میں دیکھیے. نصرتو حاضل ولدا. نصرتو کیا ہے؟ فعلتو، میں نے کیا. یہ جو گردان میں نے شروع میں آپ سے کہی تھی نا کہ اچھی طرح اس کو ذہن میں بٹھا لیں 14 کے 14 سیگے، کیونکہ وہ آگے آگے جو جو ہم استعمال کریں گے پھر آپ ویسے تو ریپیٹیشن ہوتی جائے گی. اگر فرض کیا نصرتو فعلتو کا کسی کے ذہن میں نہیں رہا، بھول چکا تھا، تو اب دوبارہ سے آ گیا نا. اسی طرح دارابا، فعلا، جلسا، یہ اسی وزن پہ ہیں سارے. تو نصرتو میں نے مدد کی، اوپر تھا نا نصرتا تو نے مدد کی، یہاں پہ ہے نصرتو میں نے مدد کی. حاضل ولدا اس لڑکے کی. تو حاضل ولدا مفعول ہو گیا نا کیونکہ نسبی حالت میں. تو یہاں پہ مفعول مرکب ہے، کون سا؟ مرکب اشاری. حاضل ولدا مرکب اشاری ہے تو یہ مفعول کی شکل میں آ گیا مرکب اشاری. تو یہ جو موضوع ہمارا پہلا ہے آج کے لیسن کا وہ کیا تھا کہ جملہ فعلیہ کے اندر فاعل اور مفعول کے طور پر مرکبات کا استعمال، مرکب ناقص کا استعمال. تو وہ ہم نے بہت سی مثالوں کی مدد سے ہم نے اس کو سیکھ لیا. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی. اب ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. آج کے لیسن میں 2 چھوٹے چھوٹے موضوع اور ہیں. اگلی بات ہے کہ جو مرکب اضافی میں اس میں اشارہ کا استعمال. ایک تو ہے نا مرکب اضافی یعنی مضاف اور مضاف الیہ، یعنی ایک چیز کی دوسری کے ساتھ نسبت ہم یہ بار بار سیکھ چکے ہیں مرکب اضافی. اب اس کے اندر اگر ہم نے اس میں اشارہ کا استعمال کرنا ہو، یعنی جیسے ہے نا لڑکے کی کتاب. اب کتاب بل والدی، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے مرکب اضافی سیکھا تھا تو ہم نے زیادہ اسی مثال سے سٹارٹ کیا تھا. کتاب الولدی لڑکے کی کتاب.
اب یہ تو ہوگی لڑکے کی کتاب، لیکن ہم یہ بھی تو کہنا ہو سکتا ہے ضرور تو کہ یہ لڑکے کی کتاب یا اس لڑکے کی کتاب، ٹھیک ہے، یا وہ کتاب، ہم اشارہ لگاتے ہیں نا، وہ لڑکا، یہ لڑکا، وہ لڑکے، وہ لڑکیاں، یہ اور وہ کا اشارہ ہم لگاتے ہیں نا، یا اس لڑکے کی کتاب. تو اب اگر ہم نے یہ والا اس میں اشارہ کو استعمال کرنا ہو کسی مرکب اضافی کے اندر تو پھر کیسے کریں گے؟ اب جیسے میں نے کہا نا یہ لڑکے کی کتاب، تو میں کیا کہوں گا، ہاذا کتاب الولدی، ٹھیک ہے، اس لڑکے کی کتاب. تو ابھی اب دیکھیے آگے، اشارہ اگر مضاف الیہ کی طرف کرنا ہو، یعنی مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے. آپ اسی مثال کو اگر دیکھ لیں گے کتاب، یہ فی الحال میں اس میں سے اس کو ہٹا دیتا ہوں ہاذا کو. اب آپ دیکھیے کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. مضاف ہوتا ہے جس کو نسبت دی جائے، اور مضاف الیہ ہوتا ہے جس کی کتاب کیسے نسبت دی گئی ہے، لڑکے کی کتاب. تو اب اگر تو اشارہ مضاف الیہ کی طرف کرنا ہو، یعنی بعد والا جو الولدی، اس کی طرف اشارہ کرنا ہو، تو اس میں اشارہ مضاف الیہ سے پہلے آئے گا، یعنی یہ مضاف الیہ ہے نا، تو پھر یہاں آئے گا ہاذا کتاب ہاذا الولدی، اس لڑکے کی کتاب. ٹھیک ہے، اب جیسے ہماری اردو زبان میں ہم کرتے ہیں یا انگلش میں کرتے ہیں، اگر ساتھ کوئی اشارہ لگانا ہو تو ہم اس کے حساب سے لگاتے ہیں نا، اپنی زبان میں جس طریقے سے رائج ہے. اگر وہ لڑکے کی کتاب لکھا ہو خالی، لڑکے کی کتاب، تو اگر ہم نے اس میں کہنا ہو اس لڑکے کی کتاب، تو میں شروع میں لگاؤں گا. اور اگر کہنا ہو لڑکے کی یہ کتاب، تو پھر میں کتاب سے پہلے لگاؤں گا یہ. تو یہ ہر زبان کے حساب سے ہے نا، تو اسی حساب سے اب ہم نے عربی میں دیکھنا ہے کہ میں کہنا ہو کہ جو مضاف الیہ ہے، یعنی یہاں جیسے الولد ہے نا، لڑکا، یہ مضاف الیہ ہے، مضاف ہے کتاب. تو اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہے تو پھر مضاف الیہ سے پہلے اشارہ لگے گا. اس میں اشارہ وہ یعنی شروع میں نہیں لگے گا مرکب کے. اور اس کے برعکس اگر اشارہ مضاف کی طرف کرنا ہو، یعنی یہ جو کہ کتاب ہے یہاں پہ، تو پھر اشارہ مضاف کے بعد، یہ اچھا یہاں پہ تھوڑی ٹائپنگ ایرر ہے، تو اشارہ مضاف الیہ کے بعد آئے گا، یہ یہاں پہ آنا چاہیے. تو پھر اشارہ مضاف الیہ کے بعد آئے گا، یعنی یہ جو ہاذا ہے پھر یہ یہاں چلا جائے گا شروع میں، پھر آخر میں کیا ہوگا، کتاب الولدی ہاذا، یعنی اس لڑکے کی کتاب اگر ہو تو پھر ہوگا کتاب ہاذا الولدی، اور اگر ہو لڑکے کی یہ کتاب تو پھر ہم کہیں گے کتاب الولدی ہاذا، یعنی کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اشارہ آخر میں لگے گا، اور ولدہ کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر اس سے پہلے لگے گا. یہ تھوڑا سا شاید آپ کو کمپلیکیٹڈ لگے اس طرح، لیکن یہ ہے سمپل بات. ابھی ہم یہ اگلی مثالیں کریں گے نا تو بڑا واضح ہو جائے گا. ہم چونکہ اپنی زبان کو سمجھتے ہیں تو اس لیے ہم اس حساب سے فوراً فٹ کر لیں گے، لیکن یہ بھی بڑا سمپل ہے، تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے مثلا پہلی مثال دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جملے پہ آپ غور کر لیں کہ اشارہ اگر مضاف الیہ کی طرف کرنا ہو تو پھر اس میں اشارہ مضاف الیہ سے پہلے آئے گا، جیسے یہاں پہ الولدی سے پہلے آئے گا. اور اگر اشارہ مضاف کی طرف کرنا ہو، یعنی پہلے والی چیز کی طرف کرنا ہو، تو پھر اشارہ مضاف الیہ کے بعد آئے گا، یعنی آخر میں آئے گا. آپ سمپل یوں سمجھ لیں کہ اگر جس کی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں آ جائے گا اس میں اشارہ. اور اگر ہم نے جو چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر اس میں اشارہ اینڈ پہ لگائیں گے مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی کے. اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے، یہ پہلا جملہ ہے، اس اسکول کے لڑکے نے اس اسکول کے لڑکے کو مارا. سب سے پہلی تو یہ مارنے والی جو بات ہے نا، فعل، چونکہ جملہ فعل ہے نا، تو سب سے پہلے تو وہ آ جائے گا ضربا. ٹھیک ہے، اس اسکول کے لڑکے نے اس اسکول کے لڑکے کو مارا. تو مارنے کا عمل ہو گیا فعل، وہ ہم نے پہلے لکھ دیا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اب بات رہے گی فاعل اور مفعول کی. فعل تو طے ہو گیا نا، تو اس میں فاعل کون، اس اسکول کے لڑکے فاعل ہو گیا، اور اس اسکول کا لڑکا مفعول ہو گیا.
اس स्कूल के लड़के ने उस स्कूल के लड़के को मारा. तो दाराबा वालादू हाज़िहिल मदरसाती. अब देखिए इसमें हमने कैसे पता चला कि ये फाइल है. एक तो ये कि ये वालादू क्योंकि रफ़ई हालत में है तो ये फाइल हुआ, और हाजा हमने कहाँ लगाया है, जो मदाफ इलैह है, यानी चूंकि स्कूल है ना मदाफ इलैह, इसको अगर हम कहें वालादू अल मदरसाती, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने किताबुल वलादी कहा था ना, तो वलादुल मदरसाते यानी स्कूल का लड़का. तो अब हमने कहा है इस स्कूल का लड़का, तो फिर यहाँ पे हाजा लगेगा, वलादू हाजल मदरसाती. ये थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी ना तो आपको बिल्कुल ये वाज़ेह हो जाएगा, बैठ जाएगा, बड़ा आसान है, आसानी से आप समझेंगे. वलादू हाज़िल मदरसाते, इस स्कूल का लड़का, यानी स्कूल के साथ हम चूंकि इशारा लगा रहे हैं तो लिहाजा अरबी में भी उसके साथ ही लगेगा हाजा. और किसको मारा है, उस स्कूल के लड़के को, तो वालादा तिलकल मदरसाते, ये चूंकि उसका है ना, उसका तर्जमा तिलका होगा और इसका तर्जमा हाजा होगा, यानी करीब का इशारा हाजे ही. ये हाजे ही क्यों कर रहे हैं, हाजा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि चूंकि मदरसा मुअन्नस है तो हाजे ही, और मदरसा के लिए दूर का इशारा क्या, मुअन्नस के लिए तिलका, मुज़क्कर होता तो ज़ालिका होता. ठीक है, तो क्या हुआ जी, इस मदरसा के लड़के ने उस मदरसा के लड़के को मारा. दरबा वलादू हाज़िहिल मदरसाती, वलादा ये मफूल हो गया तो इसके ऊपर जबर आ गई, तिलकल मदरसाते, उस मदरसा के लड़के को मारा. इसके बरक्स अब ये देखिए अगला जुमला, इस स्कूल के लड़के ने स्कूल के उस लड़के को मारा. अब यही जो पहले वाला हिस्सा है ना वो तो सेम है, इस स्कूल के लड़के ने, इस स्कूल के लड़के ने, बिल्कुल ऊपर वाला और नीचे वाला जुमला बराबर है. लेकिन आगे देखिए कि पहले जुमले में था उस स्कूल के लड़के को मारा, तो यहाँ है स्कूल के उस लड़के को मारा. अब यहाँ इशारा लड़के की तरफ है, स्कूल की तरफ नहीं है. अब ये फर्क बस आपने ज़हन में रखना है कि स्कूल का लड़का वलद मदरसा थी, लेकिन वलद मदाफ है, मदरसा मुदाफ अलैह है. अब हमने देखना ये कि इशारा किसकी तरफ है, तो यहाँ पे अब लड़के की तरफ इशारा है, तो जब लड़का यानी मदाफ की तरफ इशारा होगा तो इसमें इशारा एंड पे चला जाएगा. देखिए पहला हिस्सा तो वही होगा जैसे पहले जुमले में दाराबा वलदु हाज़िहिल मदरसा थे, इस लड़के के लड़के, इस स्कूल के लड़के ने मारा, किसको मारा, वलदल मदरसा थी ज़ालिका. अब देखिए क्या हुआ है, एक तो हमने ऊपर वाले जुमले में तिलका लगाया था तो यहाँ हमने ज़ालिका लगा दिया. क्यों, क्योंकि वहां तिलका था मदरसा के लिए, यानी मदरसा मुअन्नस है तो हमने तिलका लगाया. यहाँ पे हम ज़ालिका लगा रहे हैं वलद के लिए, क्योंकि हमने कहा है स्कूल के उस लड़के को मारा, तो इशारा लड़के के लिए है, मदरसा के लिए नहीं है, तो लिहाजा ये ज़ालिका हो गया चूंकि वलद मुज़क्कर है. और दूसरी बात क्या हुई कि चूंकि मदाफ के साथ इशारा है तो ये मदाफ और मदाफ इलैह पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी लिखने के बाद इसमें इशारा लगा है ज़ालिका. ये हमने कहा था ना इशारा मदाफ इलैह के बाद आएगा, तो ये अब इशारा उसके बाद आया. ठीक है जी. तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि स्कूल के इस लड़के ने, अब यहाँ हमने क्या किया है कि लड़के के साथ इशारा कर दिया फाइल के तौर पर, और मफूल क्या हुआ है, स्कूल के उस लड़के को मारा. अब दोनों जगह पे लड़का जो है यानी मदाफ जो है उसके साथ इसमें इशारा लगा है, तो लिहाजा क्या होगा, दराबा तो वही रहेगा, वलदुल मदरसाती हाजा वलदल मदरसाती ज़ालिका. अब चूंकि दोनों जगह इसमें इशारा जो है वो मदाफ के तौर पर है तो लिहाजा हमने इसमें इशारा दोनों जगह मुरक्कब इज़ाफ़ी के एंड पे लगाया है. ठीक है, यानी हमने पहली बात पढ़ी थी ना, इशारा अगर मदाफ इलैह की तरफ करना हो तो इसमें इशारा मदाफ इलैह से पहले आएगा, और अगर इशारा मदाफ की तरफ करना हो तो इशारा मदाफ इलैह के बाद आएगा, जो कि इस जुमले में है, फाइल में भी मफूल में भी. तो यहाँ पे मदाफ की तरफ इशारा है यानी लड़के की तरफ. तो क्या हुआ, दरबा वलदुल मदरसाती हाजा और वलदल मदरसाती ज़ालिका. अब आखिरी मिसाल इसकी देखिए, इसमें थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है, और वो क्या है, स्कूल के इस लड़के ने, ये तो बयान ही उसी तरह हो गया ना जैसे ऊपर है, उस स्कूल के लड़के को मारा. ये अब चीज वही होगी ये जो पहले जुमले में मफूल था. ये देखिए उस स्कूल के लड़के को मारा,
تو اب آپ نے یعنی یہ 4 مختلف سچویشن ہے سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں اشارہ کیسے لگنا ہے اور کہاں لگنا ہے۔ تو اب دیکھیے اس اسکول کے اس لڑکے نے، تو اس میں کیا ہوا ہے، لڑکے کے ساتھ ہے چونکہ، تو لہذا اس میں اشارہ اینڈ پہ جائے گا مضاف کے بعد۔ اور اگر وہ اسکول کے لڑکے کو مارا، اس لڑکے کو مارا، تو یہاں پہ بیچ میں آ گیا۔ تو ایک دفعہ اگنور کر دیں، صرف عربی والے حصے کو دیکھیں تو ہم کہیں گے ضربا ولد المدرسہ ھذا، ٹھیک ہے، مدرسہ کے اس لڑکے نے مارا مدرسے کے اس مدرسے کے لڑکے کو، یعنی یہ تلکا جو ہے یہ مدرسہ کے ساتھ ہے، اور یہ ھذا ولد کے ساتھ، اس لڑکے اور اس مد سے پہلے آئے گا، اور جب مضاف کے ساتھ ہو تو پھر مضاف الیہ کے بعد آئے گا۔ تو یہ 4 سچویشنیں اس لیے علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھائی گئی ہیں تاکہ ہر لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو پریکٹس کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اشارہ کا استعمال مرکب اضافی میں کیسے ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چونکہ جن لوگوں نے پہلی دفعہ یہ چیز کی ہے تو ان کے لیے تھوڑا سا یہ ٹائم لگے گا اس کو سمجھنے میں، یہ پریکٹس آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا، اور جتنی بار آپ کو دہرانا پڑے کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہ بعد میں بھی اس کو مزید ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آج کے لیسن کا جو آخری موضوع ہے وہ ہے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال۔ اوپر ہم نے دیکھا ہے مرکب اضافی میں اس میں اشارہ کا استعمال۔ اب اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کہ مرکب اضافی استعمال ہو جملے میں اور تو اس کے ساتھ صفت کا استعمال کیسے کریں گے۔ اچھا دیکھیے جی، صفت چاہے مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی، ہمیشہ مرکب اضافی یعنی مضاف الیہ کے بعد ہی آئے گی۔ اس میں آسانی ہے، یعنی وہ مرکب اضافی میں اشارے کا جو استعمال ہے نا وہ مضاف یا مضاف کے حساب سے چینج ہوتی ہے اس کی شکل، لیکن صفت جو ہے یہ مضاف الیہ کے بعد ہی آئے گی، یعنی جہاں پہ مرکب اضافی ختم ہوگا اس کے بعد اس کی صفت آئے گی، لیکن اس کا جو اعراب ہے نا وہ بتائے گا کہ یہ صفت کس کی ہے، مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسا مضاف ہے اس کے بالکل ملتی جلتی صفت ہوگی تو وہ پھر اس کی صفت ہے، اور اگر مضاف الیہ سے ملتی جلتی صفت ہے تو پھر اس کی صفت ہوگی۔ ابھی مثالوں سے ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے جی، یہ 3 مثالیں ہیں، اس سے ہمیں یہ بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ پہلی مثال ہے جی، مدرسہ کے لمبے لڑکے نے۔ اب ایک تو ہوگی بات مدرسہ، دوسری ہوگی لمبا لڑکا۔ تو مدرسہ کا لمبا لڑکا یہ تو ہو گیا مرکب اضافی، اور نے بتا دیا کہ یہ فاعل ہے۔ تو مدرسہ کے چھوٹے لڑکے کو مارا، تو مدرسہ اور چھوٹا لڑکا یہ ہو گیا مفعول، اور مارنے کا ہو گیا عمل، یہ فعل ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو فعل کو لے آئیں ضربا، تو اب اس کے بعد فاعل لانا ہے، تو کس نے مارا ہے؟ مدرسہ کے لمبے لڑکے نے۔ تو ولد المدرسہ تھی یعنی مدرسہ کا لڑکا، اور اس کی صفت جو ہے وہ آخر میں آنی ہے، تو وہ الطویل۔ طویل کون ہے؟ مدرسہ ہے یا لڑکا ہے؟ لڑکا ہے نا، لمبا لڑکا، تو لہذا ولدو اور الطویل۔ ٹھیک ہے، ولدو المدرستی الطویل، اور کس کو مارا ہے؟ ولدا المدرستی الصغیرہ۔ اب ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ الطویل جو ہے یہ مدرسہ ہے یا ولد ہے؟ تو یہ چونکہ اس کا اعراب ہے ولدو اور یہ ہے الطویل، تو اس کا مطلب یہ لمبے لڑکے کی بات ہو رہی ہے، مدرسہ کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک تو ہے نا کہ ویسے ہی ہم مدرسہ کو لمبا تو کہتے ہی نہیں ہے، بڑا یا چھوٹا تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اعراب کے لحاظ سے بھی پہچان لیا کہ ولدو الطویل۔ اسی طرح ولدا الصغیرہ، وہ یعنی مفعول ہے نا، تو یہ نسبی حالت میں ہے، تو ولدا الصغیرہ، اس کو الصغیرو نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ولدا ہے تو یہ مفعول ہے۔ تو مدرسہ کے چھوٹے لڑکے کو مدرسہ کے لمبے لڑکے نے مارا۔ یہ ہے کیا؟ مرکب اضافی کے ساتھ صفت کا استعمال، یعنی ولد المدرسہ تھی، مدرسہ کا لڑکا، لیکن وہ لڑکے کی ایک صفت ساتھ بتائے گی کہ وہ لمبا ہے، اور جس کو مارا ہے اس لڑکے کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ چھوٹا ہے۔ اچھا دوسری مثال دیکھیے، بڑے مدرسہ کے لڑکے نے
چھوٹے مدرسہ کے لڑکے کو مارا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو صفت ہے وہ بدل گئی ہے, وہ لڑکے کی نہیں بلکہ مدرسہ کی ہے. یعنی جو مدرسہ ہے وہ بڑے سائز کا ہے اور مفعول جو لڑکا ہے اس کا تعلق چھوٹے سائز کے مدرسہ سے ہے. تو اب کیا کریں گے؟ مدرسہ کا لڑکا تو وہی ہوگا. پہلے تو سب سے پہلے مارا کا آ گیا نا, دارابا, اس نے مارا. کس نے مارا؟ ولد المدرساتی. اب الکبیراتی آیا ہے, کیوں؟ کیونکہ المدرساتی الکبیراتی, اس سے پتا چلا کہ یہ کبیرہ یعنی بڑا ہونا جو ہے یہ صرف مدرسہ کی ہے, لڑکے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کس کو مارا ہے اس لڑکے نے؟ ولدا المدرساتی الصغیراتی. تو یہ الصغیراتی اس کی صفت ہے المدرساتی کی. آپ کو یاد ہوگا مرکب توصیفی میں جو صفت ہوتی ہے وہ چار لحاظ سے موصوف کے تابع ہوتی ہے, یعنی اس کے عدد کے لحاظ سے, اس کی جنس کے لحاظ سے, اس کی حالت کے لحاظ سے یعنی نکرہ یا معرفہ, اور اعراب کے لحاظ سے یعنی اگر وہ رفعی ہے یا نسبی ہے یا جری ہے. تو یہ چاروں لحاظ سے صفت جو ہے وہ موصوف سے مطابقت رکھتی ہے. تو آپ دیکھیے المدرساتی الصغیراتی ہر لحاظ سے اس کے مطابق ہے, المدرساتی الکبیراتی یہ بھی اس کے مطابق ہے. تیسری مثال دیکھیے, بڑے مدرسہ کے لمبے لڑکے نے. اب اس میں دیکھیے مدرسے کا بھی صفت آ گئی اور لڑکے کی بھی صفت آ گئی, دونوں کی آ گئی. نے چھوٹے مدرسہ کے چھوٹے لڑکے کو مارا. ٹھیک ہے. تو اب مارنے کا عمل تو ہو گیا دارابا. اس کے بعد کس نے مارا ہے؟ لڑکا ہے جو کہ لمبا ہے اور اس کا تعلق ایسے مدرسے سے ہے جو بڑا ہے, یعنی بڑے مدرسہ کا لمبا لڑکا مرنے والا ہے. اور کس کو مارا ہے؟ چھوٹا مدرسہ ہے اور اس کا لڑکا بھی چھوٹا ہے. تو دارابا ولد المدرساتی الکبیراتی الطویل. اب یہاں تک دیکھیے آپ, المدرساتی الکبیراتی تو ہو گیا بڑا مدرسہ, تو لڑکا جو ہے وہ لمبا ہے, اس کی صفت اینڈ پہ آئے گی. ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا ہے نا کہ جب مرکب اضافی کے ساتھ جب اس کی صفت آتی ہے تو وہ اس کے بعد آتی ہے. تو اب ولدو کی صفت آئی ہے الطویل, بڑے مدرسہ کا لمبا لڑکا. اور اس نے کس کو مارا ہے؟ ولد المدرساتی الصغیراتی الصغیرہ. یہ الصغیرہ جو ہے یہ والدہ کے ساتھ ہے کیونکہ اس کے بالکل مطابق ہے نا, والا صغیرہ اور المدرساتی الصغیراتی یہ دونوں ایک جیسے ہیں. تو یہ صغیرہ اس کی صفت ہے اور یہ صغیرہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. تو بڑے مدرسہ کے لڑکے نے چھوٹے مدرسہ کے چھوٹے لڑکے کو مارا. بڑے مدرسہ کے لمبے لڑکے نے چھوٹے مدرسہ کے چھوٹے لڑکے کو مارا. تو یہ نسبتاً آسان ہے اس کو سمجھنا, کیونکہ اس میں کیا ہے کہ صفت ہمیشہ اینڈ پہ آ رہی ہے. اس میں اشارہ میں کیا ہے کہ وہ اگر تو مضاف کے لیے ہے صفت تو وہ اینڈ پہ آئے گی, اور اگر مضاف کے لیے ہے تو پھر وہ مضاف الیہ سے پہلے آئے گی. تو وہ بھی تھوڑی سی پریکٹس سے انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا, اب اس چونکہ لیسن کو تو ہم نے پورا کر لیا, لیکن اس کی تمرین الگ سے نہیں دی ہوئی ایکسرسائز. تو آپ کی ایکسرسائز یہی ہے, یہ جو ہم نے آج کے لیسن میں جو مثالیں پڑھی ہیں نا, آپ کے ذمہ کام کیا ہے کہ آپ نے یہ والا حصہ, یہ اور جو اگلے پیج پہ ہے یعنی یہ 3 جملے یہ ہیں اور 4 جملے پیچھے ہیں, انہی کو آپ نے لکھ کے ایکسرسائز کے طور پر حل کرنا ہے. یعنی آپ پہلے اس کو اوپر سے دیکھیں, اچھی طرح سمجھیں, اس کے بعد آپ اس کے اردو والے جملے لکھ لیں یہاں سے دیکھ کے, اور پھر عربی والے جملے خود سے بنائیں. اور پھر آپ یہاں پہ جواب تو پہلے دیے ہوئے ہیں تو آپ اس سے میچ کر کے اپنے درست بھی کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے, تو پریکٹس سے ہی سمجھ آئے گی. تو یہ آج کی جو ہماری کلاس ہے اس کو آپ نے امید سمجھ لیا ہوگا. مزید سمجھنے کے لیے آپ اس کے نوٹس دوبارہ پڑھ لیں, اس کی ریکارڈنگ دوبارہ سن لیں, اور پھر آپ ان پہلے 4 جملے اور پھر یہ 3 جملے ان کی پریکٹس کرنی ہے سیم ٹو سیم. اگر آپ کوئی الفاظ آگے پیچھے کر کے اپنی سمجھ بڑھانے کے لیے خود سے نئے جملے بنانا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن کم از کم جو جملے دیے ہوئے ہیں ان کو آپ اپنے طور پر ضرور پریکٹس کر کے مجھے لکھیں, وہ ہوم ورک کے طور پر. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن پورا ہو گیا. اس کے بعد پھر ہمارا آگے
سلسلہ چلے گا. ابھی ہم فعل ماضی کی بات ہی کر رہے ہیں. تو آج یہ فعل ماضی سے متعلق کچھ اضافی چھوٹے چھوٹے موضوعات تھے، کیونکہ جملوں میں ان چیزوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، مرکبات کا بھی، اور اس میں اشارہ کا بھی، اور اس میں صفت کا بھی. تو آج کے لیسن اس لحاظ سے ہمارا پورا ہو گیا. تو آج کا لیسن ہمارا پورا ہوا جی. پھر اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.